बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और शरीफ खानदान के बेशतर अफराद अचानक दुबई पहुंचे। नवाज शरीफ के पहुंचने के बाद ये चेमगोइयाँ थी कि नवाज शरीफ अब दुबई और सऊदी अरब से होकर पाकिस्तान जाएंगे, लेकिन उनको नो का सिग्नल मिला है। अब वापसी उनकी दोबारा लंदन होगी। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, इसकी तफसील आगे चलकर मैं आपके सामने रखूंगा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के माबैन इस वक्त क्या फड्डा पड़ा हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। तुम गद्दार हो, इमरान इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज किस तरह अवाम ने उलट दी है, ये भी आपको बताना है। और मंशियात फरोशी, ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े लेवल का कारोबार है जो तालीमी इदारों के अंदर भी पहुंच गया। और आप देख रहे हैं जिस तरह नौजवान नस्ल वो मुतासर हो रही है। हुकूमत कई तरह के इकदाम करती है लेकिन अमल दरामद नहीं हो पाता। अब पार्लियामेंट लाजद के अंदर भी ये मामला पहुंचा है। घर के बेदी ने किस तरह एक बड़ी खबर दी है, इस पर भी बात होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा मसला है वो कानून का नहीं है। कानून भी मौजूद है और आइन भी मौजूद है। मुख्तलिफ कवानीन अगर उन पर अमल दरामद हो जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जराइम पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि नीचे क्लर्क और मुंशी से लेकर ऊपर ऐवान सदर तक और वजीर आजम, हर तरफ आपको रिश्वत और चोर बाजारी, डकैती, चोरी अपनी अपनी सतह की नजर आती है और फिर अमल दरामद नहीं होता। आम आदमी जिसका वास्ता किसी सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से पड़ता है, या वो थाने में जाता है, या महकमा माल के पटवारी के पास जाता है, या वो महकमा सेहत की तरफ जाता है, जहां भी जाता है उसको पैसे देने पड़ते हैं। हत्ता कि कोई मोटरसाइकिल, कार, गाड़ी चला रहा है तो उसको भी जब डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कहीं ना कहीं कमजोरी होती है, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होता गाड़ी का, तो फिर वो भी जो है वो मुट्ठी गर्म करता है और आगे बढ़ता है। यही वजह है आए रोज हादसात भी हो रहे हैं और मुख्तलिफ जराइम वो खत्म नहीं हो रहे। जब नीचे तमाम लोगों को पता होता है कि ऊपर तक चोर बैठे हुए हैं तो फिर अपना अपना हिस्सा सब वसूल करते हैं और ये सारा हिस्सा उस आम आदमी से वसूल किया जाता है जिसने उस पर भी टैक्स देना है, जो भट्टे पे मजदूरी कर रहा है। और जो आम शख्स रोजाना दिहाड़ीदार आदमी है उसने भी जो चीजें खरीदनी है उसने टैक्स रियासत को पे करना है, ताकि जो चेयरमैन सेनेट है उनकी मराहत पूरी की जा सके, ताकि सदर और वजीर आजम, वज़रा की फौज, MNA, MP और नीचे तक जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी वो टैक्स पेयर के पैसे पर ये सारे लोग पल रहे होते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा तकब्बर और अकड़ भी इन्हीं को दिखाते हैं। अब देखिए पार्लियामेंट है, जब एक बुराई वो पार्लियामेंट के अराकीन के अंदर पाई जाएगी तो वो जो कानून साजी होगी उस पर कैसे अमल दरामद होगा। टोबैको, आपको इल्म है, कंपनीज जो है उनका बड़ा असर और रसूख है। मरियम औरंगजेब है, वजीर इत्तलाआत हैं, उनके शौहर जो है वो इस सनत के साथ वाबस्ता है। अब इस पर एक बड़े लेवल पर टैक्स लगना था, लेकिन ये माफिया इतना ताकतवर है कि मजीद टैक्स नहीं लग रहा। दूसरी तरफ आप देखिए कि आज बाकायदा तौर पर पार्लियामेंट के फ्लोर पर आज जो है वो रुकने पार्लियामेंट हैं और जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है। उन्होंने आज पार्लियामेंट के अंदर ये गुफ्तगू की है। ये वहां पर वो कहते हैं, जमात इस्लामी के रहनुमाए और चतराल से ये रुकन कौमी असम्बली है, मौलाना अब्दुल अकबर चतराली, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट लाजर और उसके अतराफ में भी मंशियात का इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं रात को मंशियात का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी और कॉलेज के बाद अब स्कूलों में पहुंच गया है। एक रोज अपने लाजद में मैं जा रहा था, इन्हीं दिनों की वो बात कर रहे हैं, बदबू की वजह से मैं ऊपर जब जाना था तो नाक बंद करके जाना पड़ा। यानी यहां तक जो है वो पार्लियामेंट लाजद तक मंशियात का जो धंधा है या मंशियात पहुंचती है, ये बहुत बड़ा जो है वो उन्होंने सवाल उठाया। और एक मरतबा आपको याद होगा जमशेद दस्ती ने भी कुछ शराब की बोतलें और उनके हवाले से बात की, कुछ सबूत दिए, लेकिन पूरी पार्लियामेंट उसके खिलाफ गर्म हो गई कि आपने हमारी तौहीन कर दी है। तो यहां पर सबकी तौहीन है, अदालत की भी तौहीन है, पुलिस की भी तौहीन है, फौज की भी तौहीन है और जो पार्लियामेंट के मेंबरान है उनकी भी तौहीन है। अगर तौहीन नहीं है तो वो आम आदमी की है जिसके टैक्स पर ये सारे लोग पल रहे हैं, उसका कोई चूंकि नहीं है, लिहाजा उसका चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना है, उसके जाके सामान तोड़ना है, उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां तोड़नी है और उसके पेट्रोल पंप या कोई आम जो है वो कारोबार है, दुकान है, वो भी बंद करनी है। चूंकि आम आदमी होगा तो उसके लिए कुछ भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं है। एक तो ये आज इस पर जवाब पार्लियामेंट का आना चाहिए
کہ یہ کوئی دھندا پارلیمنٹ لاجز کے اندر نہیں ہوتا۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایک عوام کا ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے بے شک اس وقت ڈنڈا ہو، ڈرے ہوئے ہوں، جیسا بھی ہے، لیکن وہ ان پالیٹیشین سے نفرت کرنا شروع ہو گیا۔ جس طریقے سے عمران خان اور تحریک انصاف کو مائنس کیا گیا ہے، اب عام آدمی کو بھی پتہ لگ گیا ہے اگر وہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکا ہے۔ جو زبان سے اب نہیں روک رہا ہے اور ان کو خطرہ ہے کہ ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا، غائب کر لیا جائے گا، تو وہ سوشل میڈیا پر آواز اس طرح بلند نہ بھی کریں تو دل کے اندر اگر بندہ سامنے آ جائے تو نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ کچھ آج جو ہے وہ ہوا ہے۔ عمران اسماعیل جو سابق گورنر ہیں، ابھی جو عمران خان نے بنائے تھے سندھ کے، اب وہاں پر وہ پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں اور وہ بتانے لگے ہیں کہ جناب یہ ہے وہ ہے، اور معیشت سمجھانے لگے ہیں پاکستان کے حالات، اور وہاں ایک بزرگ آدمی اور سارا جو آگے لوگ کھڑے تھے۔ یہ کراچی کی یہ نہیں ہے کہ کوئی پتا تھا کسی کو کہ عمران اسماعیل ابھی یہاں پہ گفتگو کریں گے، جنرل پبلک ہے، وہ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ یہ تماشا کرنے لگا ہے اور وہ پہنچا ہے تو انہوں نے کہا تم غدار ہو اور تمہاری وجہ سے یہ ملک یہاں تک پہنچا ہوا ہے، تم نے عمران خان سے بے وفائی کی ہے۔ وہ پھر ایسا ماحول بنا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ پھر ان کی پریس کانفرنس الٹ گئی ہے اور ان کو جانا پڑا ہے۔ بہت سارے لوگ جو نون لیگ سے تعلق رکھیں گے یا طبقہ ملامتیہ سے، وہ کہیں گے جی یہ بدتمیزی ہے، یہ بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، بالکل موقع ملنا چاہیے، سب اپنی گفتگو کریں، لیکن یہ عوام کا غضب ہے، یہ نفرت ہے۔ آپ بے شک ان کو جیلوں میں ڈالیں، آپ ان پر پرچے درج کروائیں، آپ سیکیورٹی پولیس کی بڑھائیں، یہ ایک نفرت کا اظہار ہے۔ اس اینگل سے اس کو دیکھیں، یہ عام آدمی ہے، عام آدمی سمجھ رہا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ جس انداز میں مائنس کر رہے ہیں یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں صرف اس لیے، اور پھر جو متبادل آپ قوم کو دے رہے ہیں زرداری اور شریف مافیا، وہ نفرت کی علامت ہے عوام میں۔ آپ زبردستی ان کو اوپر عوام کے ٹھونس رہے ہیں، تو یہ آج جنرل پبلک نے جو ہے وہ اظہار کیا ہے۔ اب نواز شریف جو ہے وہ شہباز شریف، ان دونوں کی لندن میں ملاقات ہوئی اور آپ نے دیکھا فرانس سے سیدھا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب پہنچے لندن کے اندر، وہ بھائی جان سے ملے۔ اسد اللہ خان صاحب نے اس پر بڑی خبر بریک کی ہے، انہوں نے بتایا ہے جو ان کا وہاں پہ سورس ہے وہ بڑا تکڑا ہے، انہوں نے بتایا کہ نواز شریف اور شہباز شریف کا بعض معاملات میں اتفاق نہیں ہو سکا، اور پچھلے دنوں شاہد خاقان عباسی جب گئے ہیں تو اس پر بھی کوئی ملاقات وہ اچھی ثابت نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے آج مفتاح اسماعیل نے ریزائن کر دیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میری تو پھر باری آنی نہیں ہے اور ابھی آئی ہوئی ہے، اور شاید اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقہ ہے وہ بھی سمجھتا ہو کہ اب ہم نے یہ سرمایہ کاری کونسل بنا لی ہے، ہم نے ترقی کرنی ہے ملک نے، اور ابھی ایک ڈگر پہ لے کے جانا ہے تو فوری الیکشنز نہ ہوں، فوری الیکشن نہ ہو بلکہ 1 سال کی ایکسٹینشن ملے، جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی بجائے یہی حکومت کنٹینیو کرے۔ شہباز شریف کے ساتھ وہ ایزی بھی ہیں، جیسے چاہتے ہیں وہ سارا کچھ کر لیتے ہیں، تو لہذا وہ اس معاملے پر انہوں نے نواز شریف کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نواز شریف نہیں مانے۔ لیکن لوگوں کو حیرانگی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ کامیاب نہیں ہوئی، حالانکہ لوٹ مار، کرپشن، چوری ڈکیٹی، پیسے کو بیرون ملک محفوظ کرنا، اندرون ملک چھپانا، اس دھندے پر کبھی ان خاندانوں کا اختلاف نہیں ہوا، اختلاف ملکی معاملات پر ہی ہوتا ہے۔ تو اب ایک تو عمران جو ہے وہ نواز شریف اس پر کنونس نہیں ہوئے، دوسرا جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ گھر میں ملاقات ہوئی ہے، حسین نواز موجود تھے، باقی موجود تھے، لیکن شہباز شریف جب سیڑھیوں سے اترے ہیں تو اکیلے تھے، ان کو بھتیجا گاڑی تک بھی چھوڑنے نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ معاملات اتنے آسان نہیں ہیں، اور ان کو علم ہے کہ مزید شاید میری باری نہ آئے، مریم نواز یا نواز شریف اگلی حکمرانی کریں یا بلاول کرے یا کیا صورتحال بنتی ہے۔ اب یہ بہرحال نہیں ہوا۔ دوسری جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے جو یہ خبر ہم نے بھی آپ کے سامنے رکھی، اور وہ یہ تھی، اور جو نون لیگی صحافی ہیں انہوں نے بھی تاثر دیا کہ نواز شریف پاکستان آئیں گے، یعنی دبئی پہنچ گئے ہیں، دبئی سے وہ سعودی عرب حج کی کوشش کریں گے یا عمرہ ہو جائے گا، اور عمرے کے بعد وہ جو ہے وہ پاکستان جائیں گے، استقبال کی تیاریاں ہوں گی۔ لیکن ابھی ان کے لیے جو نو کا سگنل ہے پاکستان سے، یعنی اگر وہ پاکستان جاتے ہیں، بے شک حکومت جو ہے، یہ بات شاید شہباز شریف سے بھی نواز شریف نے کی ہے کہ جو معاملات میرے حوالے سے کلیئر کرنے تھے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہوئے، مکمل کلیئر نہیں ہوئے، ورنہ تو ڈیل تقریباً جو بھی تھی وہ فائنل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، آخری اس کے نکات رہ گئے ہیں۔ اب وہ نواز شریف کی واپسی ہے، واپسی پہ گرفتاری نہ ہو بلکہ ایک بڑا مجرم کی حیثیت سے ان کا استقبال کیا جائے اور وہ جیل نہ جانا پڑے۔ لیکن اس حوالے سے ذرائع کا دعویٰ ہے
کہ ان کو نو کا سگنل ملا ہے۔ بے شک جتنے بھی آگے سب تکڑے ہیں، لیکن پھر بھی قانون کی بھٹی سے گزر کے آنا ہوگا، اور یہاں لندن کی بالکل آزادی کے ساتھ جو فضا ہے وہاں کے بجائے ان کو سیدھا جیل جانا پڑے گا، یہ قانون کا تقاضا ہے۔ ان کی سزا سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنائی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان ہی اس سزا کو واپس لے سکتی ہے، تو لہذا کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے جس کے تحت نواز شریف کی بے شک 5 سال کی نااہلی بھی بنا دی جائے۔ اس پر بھی ابھی بحث ہونی ہے کہ وہ تاحیات نااہلی جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کو آئین کی ترمیم کے تحت ختم جو کیا گیا وہ ممکن ہے یا قانون کے اندر ہی تبدیلی کافی ہے، لیکن الٹیمیٹلی ان کو جو ہے وہ جیل میں جانا ہے۔ تو جیل میں جانے سے میاں صاحب بہت گھبراتے ہیں، چونکہ وہ بہت دلیر آدمی ہیں، لہذا اب دبئی کے اندر 3-4 دن وہ قیام کریں گے اطلاعات کے مطابق، اور یہ دبئی سے میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، یہاں سے وہ سعودی عرب جائیں گے، اور پھر سعودی عرب کے بعد وہ واپس جو ہے کچھ عام ملاقاتیں، ان کی پارٹی رہنما بھی ہوں گے، اور جو بھی کچھ ابھی خفیہ چیزیں سامنے نہیں آئیں، لیکن یہاں سے دبئی سے وہ دوبارہ لندن چلے جائیں گے۔ معمول کے مطابق وہاں جو ان کے صحافی حضرات کھڑے ہوتے ہیں، جو کاسا لیس ان کے ورکر، وہ ان کے لیے پریشانی کی بات نہیں ہے، بلکہ انہی کے پاس دوبارہ جو ہے وہ نواز شریف لندن آئیں گے۔ ابھی تک پاکستان سے اوکے کا سگنل نہیں ہے، اور ممکنہ طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی ریٹائرمنٹ کا انتظار کیا جائے گا، اتنے میں الیکشن بھی اناؤنس ہو جائیں گے، اور پھر جو ظالم کا اپنا قاضی جن کو کہا جاتا ہے ان کی طرف سے قاضی فائد عیسیٰ صاحب جو اگلے چیف جسٹس ہوں گے، ان سے ان کی امیدیں ہیں، اور پھر جب سزا نہ ہو اور تاریخی استقبال ہو، اس تناظر کے اندر ہی نواز شریف کی پاکستان واپسی ہوگی۔ اجازت دیجیے گا، مزید اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔